کچھ فروع میں اختلاف کی بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مسلک جو ہے صرف عقائد کا نام ہے، معمولات مسلک اعلی حضرت صرف عقائد کا نہیں، جس طرح عقائد کا نام ہے ویسے ہی معمولات اہل سنت کا نام مسلک اعلی حضرت ہے۔ اور اسی طرح سے جو ہے مسلک اعلی حضرت صرف عقائد کا نہیں، معمولات کا نام نہیں، بلکہ سچے مقلدین ائمہ کرام اور سچی حنفیت کا نام مسلک اعلی حضرت ہے۔ جو سچا پکا حنفی ہے وہ مسلک اعلی حضرت کا دم بھرنے والا اور مسلک اعلی حضرت کا حامل ہے، اور مسلک اعلی حضرت اس حنفی کی پہچان ہے۔ اب جنہیں جو ہے اپنی خواہش نفس پوری کرنا ہے اور وہ خواہش نفس جو ہے نہیں پوری ہوتی، تو اب جیسے ٹی وی کا مسئلہ ہے، اب اختلاف کرنے کا نعرہ لگایا جا رہا ہے اور اس کے پیچھے یہ پرواہ نہیں ہے کہ میں اختلاف کس مسئلے میں کر رہا ہوں۔ اعلی حضرت سے پہلے جو مسئلہ سرکار کے زمانے سے امام شامی، امام ابن عابدین کے زمانے تک اجماعی رہا، اس کو کسی نے اختلافی نہیں بتایا۔ اب کوئی عطاری ہو، دعوت اسلامی والا ہو یا سنی دعوت اسلامی والا ہو، وہ ٹی وی کے مسئلے کو اختلافی نہیں کر سکتا، اس کا اختلاف خود اس کے منہ پر رد ہے۔ آج سے پہلے سنیما کو کسی سنی نے جائز نہیں سمجھا، اور کوئی عالم کیا جائز سمجھے گا؟ سنیما اتنی بھونڈی، اتنی بری، اتنی گندی، اتنی گھناؤنی چیز ہے کہ جو سنیما دیکھتے تھے وہ لوگوں سے چھپتے تھے، اپنے پہچان والوں سے چھپتے تھے، اپنے بڑوں سے چھپتے تھے اور اپنے دوستوں سے چھپتے تھے، اور سنیما دیکھ کر کے نکل رہا ہے، سامنے سے ہم گزرے تو وہ یوں کترا رہا ہے، ادھر کترا رہا ہے، کبھی اس گلی میں چلا گیا، کبھی اس گلی میں چلا گیا۔ کاہے کے لیے؟ کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا دوست جو ہے مجھ کو سنیما سے نکلتے دیکھ لے۔ تو ماضی قریب میں تو سنیما کو اتنا گندا گھناؤنا سمجھا جاتا تھا، آج بھی فکر سلیم والے اس سنیما کو گندا گھناؤنا سمجھتے ہیں۔ اب جو ہے جس کو آج تک مارو شیطان کو، مارو شیطان کو یہ تنظیم دارا دیتی تھی کہ شیطان کو مارو، اور ٹی وی کتنے جو ہے توڑوا دیے، آج کون سا ناسخ مل گیا؟ الیاس قادری کو، دعوت اسلامی کو کون سا ناسخ مل گیا کہ ناسخ منسوخ کی بات بھی کرتے ہیں؟ اور اب جو ہے وہ ٹی وی جائز ہو گیا، نہ صرف جائز ہو گیا بلکہ مسجدوں میں جو ہے لیپ ٹاپ رکھا جانے لگا۔ تو یہ سنیما کو جائز کسی نے نہیں کہا سوائے مودودی کے۔ اب مودودی کا دائرہ جو ہے اور مودودی کی بات کتنا عالمیہ ہے کہ مسلک اعلی حضرت کا دم بھرنے والے، مسلک اعلی حضرت کا نام لینے والے، سنی کہلانے والے اس سنیما کو جائز کہہ رہے ہیں اور مودودی کی آواز کے ساتھ آواز ملا رہے ہیں اور دین کو کھیل تماشا بنا رہے ہیں۔ یہ کسی بہانے سے کہ اس پر جو ہے دینی پروگرام دکھایا جاتا ہے لہذا یہ جائز ہو جائے گا۔ اس ماضی قریب میں حضور مفتی اعظم ہند کا زمانہ جو ہے ابھی دور نہیں ہے، بہت سے لوگوں نے حضور مفتی اعظم ہند کا جلوہ دیکھا۔ فلم خانہ خدا جب نکلی تھی تو لوگوں نے جو ہے سنیما پر حملے کیے اور سنیما توڑے، سنیما کو آگ لگائی۔ حضور مفتی اعظم ہند نے جو ہے یہ فتویٰ دیا کہ دین کو تماشا بنانا جائز نہیں ہے۔ آج ان فتووں کا اور آج ان اجازتوں کا اثر یہ ہے کہ سنیما جو ہے گھر گھر نہیں بلکہ مسجد میں بھی سنیما پہنچ گیا اور دین کو تماشا بنایا گیا۔ اختلاف کرنے والے جو ہے جو ایسے ان کے اختلاف کا انجام یہ ہے کہ اختلاف کر رہے ہیں اجماعی مسائل میں، اور اجماعی مسائل کو اختلافی بنا رہے ہیں۔ تو اجماع مسلمین کو جو توڑے اس کا اختلاف جو ہے اس کے منہ پر رد ہے۔ مسلک اعلی حضرت کا نہیں کچھ نہیں بگڑے گا اور اعلی حضرت کچھ نہیں بگڑے گا، جو اس کو توڑے گا وہ مسلک اعلی حضرت کا خود ہی مخالف قرار پائے گا۔
اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں جو ہے اپنی ہوس پوری کرنا ہے اور رخصت پر عمل کرنا ہے، تو سچی حنفیت اعلی حضرت نے اس حنفیت کی پہچان برقرار رکھی کہ علماء یہ مسئلہ بھی نپٹا گئے کہ حنفیت جو ہے تم نے امام اعظم کی تقلید کی ہے تو تقلید کا معاملہ یہ ہے کہ آنکھ میچ کر کے ہم اس مسلک پر نہیں ہیں، ہم اس منصب پر نہیں ہیں جو امام اعظم کا منصب تھا، وہ مجتہد تھے، ان کے منصب پر تو درکدار امام محمد امام ابو یوسف کے منصب پر بھی نہیں ہے جو مجتہد فی المذہب تھے، اور ان سے بھی گر کر کے، ان سے بھی جو ہے بہت نیچے اتر کر کے جو ہے ہم تو اس منصب پر بھی نہیں ہے کہ کون سا قول صحیح ہے، کون سا قول ضعیف ہے، کون سا راجح ہے، کون سا مرجوح ہے، ہمیں یہ تمیز ہی نہیں ہے۔ تو ہم سے پہلے جو ہے 500 برس پہلے امام علاء الدین حصکفی یہ فیصلہ کر چکے کہ اما نحن فعلینا اتباع ما صححوه وما رجحوه كما لو افتونا فی حیاتهم۔ ایسے لوگ بے تمیز لوگ کہ جن کو جو ہے صحیح و ضعیف کی تمیز نہیں، وہ نرے مقلد ہیں، ان کے اوپر یہ لازم ہے کہ ان کے مشائخ کرام نے جس قول کو صحیح و معتمد کہہ دیا اس پر جو ہے عمل کریں، اور اس کے خلاف فتویٰ دینا تو درکنار اس پر اپنے لیے عمل کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ تو اختلاف کی بات جو کر رہے ہیں وہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنی ہوائے نفس کے لیے اختلاف کر رہے ہیں، اور یہ اختلاف میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ اختلاف اعلی حضرت سے نہیں ہے، بلکہ کہیں سنیت سے اختلاف ہے، کہیں اجماع امت سے اختلاف ہے، اور کہیں نری اتباع ہوس ہے، اور اس قول کو جو کہ ائمہ مذہب نے جس کو مرجوح قرار دے دیا، اور اس قول پر جو ہے انہوں نے فتویٰ کہہ دیا کہ اس پر عمل کرنا جو ہے حرام ہے اور خرق اجماع ہے، اس پر عمل کرنے کی رخصت دینے کے لیے اور اس کی رخصت نکالنے کے لیے یہ اغراض و مقاصد ہیں۔ تو اختلاف تو اعلی حضرت سے اختلاف کا نتیجہ جو ہے یہی ہوگا کہ یا تو سنی اور غیر سنی کا اتحاد ہوگا، یا اجماع مسلمین کو جو ہے رد کرنا ہوگا، یا اگر جزوی طور ہی پر صحیح تقلید سے جو ہے ہاتھ دھونا ہوگا اور غیر مقلدوں کی لت اور ان کی عادت کو اپنانا ہوگا۔ جو حنفیت پر، سچی تقلید پر، اور جو اجماع امت پر، اور جو اہل سنت والجماعت کے مسلک پر قائم ہے، اس کا یہ وتیرہ ہے اور اس پر یہ فرض ہے کہ مسلک اعلی حضرت کو پہچانے، کہ مسلک اعلی حضرت عقائد کا بھی نام ہے، معمولات اہل سنت کا بھی نام ہے، اجماع مسلمین کی پیروی کا بھی نام ہے، اور صحیح و معتمد جو قول اقوال مذہب میں ہیں، مشائخ کرام نے جس پر فتویٰ دیا ہے ان کی پابندی کا بھی نام مسلک اعلی حضرت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو انصاف کی توفیق عطا فرمائے، اور انصاف ہم اپنے آپ کے ساتھ بھی کریں، اور حق کو جان کر کے حق پر قائم رہیں، اور ناحق اختلاف کی بات نہ کریں۔ بہت سے لوگ اعلی حضرت کے زمانے میں بڑے ذی علم لوگ تھے، کبھی انہوں نے جو ہے اس قسم کی بات نہیں اٹھائی کہ اعلی حضرت سے اختلاف ہو سکتا ہے۔ ان کے بعد آج میں یہ دیکھتا ہوں کہ 10-5 برس پہلے بھی یہ آواز نہیں اٹھ رہی تھی، اب یہ جو نئے نئے مقاصد نکلے ہیں ان کی مقصد براری کے لیے لوگ اختلاف کی بات کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو سب کو اچھی توفیق عطا فرمائے، اور مسلک اہل سنت والجماعت جس کو پہچان کے لیے مسلک اعلی کہا جاتا ہے اس پر اللہ تعالی ہم سب کو قائم رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔